کلو من طیبات ما رزقناکم، میری بہنوں میرے بزرگوں، اعلیٰ کھانے سے منع نہیں کیا، یقین جانو اعلیٰ پہننے سے منع نہیں کیا، سونے مکانوں میں رہنے سے منع نہیں کیا، سونے چاندی کے کنگن پہننے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی محبت دل کے اندر آ جائے اس چیز سے منع فرمایا۔ مکان بنا لیا، مکان بنایا، ایک کمرے میں رہ رہے 10 کمرے خالی ہے، بھائی کرائے کے مکان میں رہ رہے اس چیز سے منع کیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، مکان بنایا، بیٹوں کو مکان کے اندر پھرنے کی فرصت نہیں، باپ بیٹیوں کے گھر رہ رہے اس چیز سے منع کیا۔ ماں بہووں کے تانے سن کے بیٹیوں کے جا کے داماد کے تانے سن رہی ہے اس چیز سے منع کیا۔ سگے بھائی نے عید کے دن بھی کپڑے نہیں پہنائے نہ بنائے، تو نئے نئے کپڑے اس کے پہن سامنے پہن کے جائے اس چیز سے منع فرمایا۔ کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا نبی کی حدیث نہیں، کیا آپ نے منع نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا جب کھانا بھی کھایا کرو تو پردہ ڈال کے کھایا کرو، کیا پتا تمہیں کھانا کھاتے دیکھ کے کسی غریب کی نظر پڑ گئی اور کہے گا اللہ مہینہ ہو گیا سیب دیکھا تھا اس کے بعد آج دیکھا۔ فرمایا اگر اس نے آسمان کی طرف دیکھ دیا اور اس کا آنسو آنکھ سے نکل کے رخسار پہ آ گیا، اللہ فرماتے نبی نے فرمایا جیسے اسے سیب نہیں ملا اللہ ہوتے ہوئے بھی تجھے سیب سے محروم کر دے گا، میز پہ پڑا ہوگا تیرے پیسوں کا آیا ہوا ہوگا، اس جیسے سیب تو ریڈی خرید سکتا ہوگا لیکن ڈاکٹر نے لکھ دیا کھائے گا پچتائے گا۔ فرمایا اگر غریب کے منہ میں نہیں جائے گا امیر تیرے منہ کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ غرض ہے اس کی ایک بات یاد رکھنا فقیر کی، اللہ نے جتنا بڑا صف اول کے خطیبوں میں اللہ نے مجھے شامل کیا۔ حضرت خاکوانی صاحب آج رونے لگ گئے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنا خرچ رکھا، اتنا خرچ رکھتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے آج بھی خاکوانی صاحب سے عرض کی، میں نے کہا حضرت جی کبھی ادھار پڑتی ہے دائیں بائیں سے مانگ کے گزارا کرتا ہوں، اللہ کا شکر نہ اپنی کار نہ اپنا مکان، بیوی سے کہتا ہوں جس طرح اللہ نے مجھے ضدی بچوں کو بھی ایسے عزت دے گا، میں نہ بڑے مکان کا حساب دے سکتا، نہ بڑی دکان کا، نہ پیسوں کا حساب دے سکتا، اس کا بہت ہی احسان ہے۔ نہ مکان بنانے سے منع فرمایا نہ دکان بنانے سے منع فرمایا۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، شام کا وقت ہے، عمر کا دور خلافت ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں قرآن زیادہ جانتا ہوں یا عمر زیادہ جانتے ہیں؟ شام کا وقت ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو، چہرہ مبارک داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں حضرت عمر سے پوچھے کیا ہوا۔ ایک جوان آگے بڑھے، امیر المؤمنین کیا مدینے پہ حملہ کر دیا؟ کہ کس کی جرت ہے عمر کے ہوتے ہوئے؟ امیر المؤمنین کوئی پیشن گوئی آ گئی کہ کس کی جرت ہے عمر کے ہوتے ہوئے جو اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ پھر فاروق اعظم بتوا رو کیوں رہا ہے؟ کہا ہے اس امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے، آج مدینے کی گلی میں حضور کے بعد پکا مکان بن گیا ہے، فرعون پیدا ہو گئے اس امت کے اندر، اس امت کے اندر آج مدینے میں پکا مکان بن گیا۔ پھر اسی جگہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے حضور کے روزے کی چھاؤں میں، اتنا روئے نبی کے روزے کی چار دیواری کی چھاؤں میں، رو رو کے عمر ہلکان ہو گیا۔ کسی نے کہا عمر بتا تو صحیح کیوں رویا؟ کہ میرے دور میں قرون اولیٰ کا دور ہے، ابھی حضور کو قبرے میں گئے، روزے میں گئے، چند دن ہی گزرے، ابھی صدیق کو گئے تھوڑا عرصہ ہوا۔ فرمایا حضور کے دور میں ایک مکان پکا بنا، وہ مکان پکا بنانے والا حضور کے پاس آیا اور آ کے سلام کیا، کسی نے کان میں کہہ دیا اس نے پکا مکان بنا لیا، حضور نے جواب تو دور کی بات سر جھکا لیا اور روتے ہوئے فرمایا پکے مکان بنا رہے ہو کیا تمہیں قبر یاد نہیں؟ منع نہیں ہے پکا مکان، منع نہیں ہے دکان، منع نہیں ہے پیسے، کلو من طیبات، اللہ کہہ رہے کھاؤ، علماء بیٹھے، لیکن اس کھانے میں کیا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اوپر والے محلے میں تو چھوٹے گوشت کی بریانی کھا رہا ہے, لقمہ جانے سے پہلے نیچے والے محلے میں رہنے والے کا احساس ہو. اللہ اکبر. پتہ نہیں اس کے گھر میں کچھ پکا یا نہیں پکا, اپنے برتن میں سے, اپنی دیگڑی میں سے, اپنی ہانڈی میں سے ایک پلیٹ چاول کی نیچے بھیج دے, غریب کے منہ میں چاول جائیں گے, اللہ تیرے دسترخوان کی طرف سے حساب ہی اٹھا لے گا. اتنی سی بات ہے, بس دل کو سمجھانے والی. سالن ڈونگے میں آ کے رکھ دیا, 4 آدمی کھانے والے ہیں, سب سے عمدہ بوٹی اٹھا, جس کی زیادہ نظر اس کے کھائیے جی, آپ کھائیے. اللہ فرما رہے بس تو نہیں یہاں احسار کر دیا, جتنا کھاتا جا, نعمتوں کا شمار میں نہیں کرواؤں گا, کھاتا جا, ایک بھی تیرے لیے مرض کا سبب نہیں بنے گا, بیماری شفا میں بدلوں گا, پریشانی راحت میں بدلوں گا, غمی خوشی میں بدلوں گا, رونا ہنسنے میں بدلوں گا. کیوں؟ تو نے وہ کام کیا جو کام خدا کر رہا ہے, تو نے وہ کام کیا جو کام محمد مصطفیٰ کر رہا ہے, تو نے وہ کام کیا جس کام کا کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے. کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو ننگے کو کپڑا پہنائے گا, جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا, جو پیاسے کو پانی پلائے گا, جو روتے ہوئے کے آنسو صاف کرے گا, ساری دنیا پریشان ہو, قیامت کے دن مجھے تلاش کر کے میرے پاس آ جانا اور میرے کان میں آ کے کہہ دینا بھوکے کو کھانا کھلایا تھا, سردی کے موسم میں کسی کو گرم چادر دی تھی, کسی بچی کا جہیز بنایا تھا, مجھے آ کے بتلا دینا, کسی کے گھر میں راشن نہیں تھا, 10 کلو کا آٹا پہنچایا تھا. فرمایا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر ایسے اللہ کے دربار میں جاؤں گا, پھر میں اللہ کے دربار میں جا کے رونا شروع کر دوں گا. اللہ پوچھے کہ محمد کیوں رو رہا ہے؟ میں کہوں گا یا اللہ, یا اللہ, اس نے میرے دور کی یاد کو تازہ کیا, جس طرح میری بیٹی نے سب کچھ اٹھا کر اللہ کے مہمان کے لیے فقیر کو دے دیا. رب کعبہ کی قسم, جبرائیل جنت کا وعدہ لے کے آ گیا. اللہ اس نے 1400 سال کے بعد میں محمد کی سنت کو زندہ کیا تھا. یا اللہ, جن ہاتھوں سے سخاوت ہو ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام کا تو نے وعدہ کیا ہے. اے اللہ میں ضامن ہوں, اس کے ہاتھوں سے خیرات ہوئی تھی, اس کے ہاتھوں سے بہنوں کو جوڑا گیا تھا, اس کے ہاتھوں سے بھائی کے کرائے کے مکان کی مد میں پیسے گئے تھے. یا اللہ چاند رات کو یہ غریب بھائی کے دروازے پر آیا, بچے چاچو چاچو کہہ کے لپٹ گئے تھے, یا اپنے بچوں کے لیے کپڑے بعد میں لایا, پہلے غریب کے لیے کپڑے لے کے آیا. یا اللہ بہن بیوہ تھی, بچے یتیم تھے, یا اپنے گھر سویانی لے کے گیا, یا اپنے گھر اپنے گھر مٹھائی لے کے نہیں گیا, یا اپنے گھر نمکو لے کے نہیں گیا, یہ تھیلے بھر کے بہن کے دروازے پہ گیا. بہن نے دیکھ کے کہا ماما نہیں آیا, میرا باپ آ گیا ہے. جب اس نے بہن کو سینے سے لگایا, بہن کے آنسو صاف کیے, چاند رات کو نماز پڑھنے سے پہلے عیدی ہاتھ میں رکھ کے آیا. یا اللہ میں ضامن ہوں, کیا تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ فرمائے گے محبوبہ تو سچ کہہ رہا ہے. پھر محبوبہ اللہ اکبر بتا کیا ارادہ ہے؟ اللہ نماز میں کمی, روزے میں کمی, فرمائے یہ میرے حق ہے, بندوں کے حق تو پورے کر کے آیا. جہاں میں آج غفاری کا معاملہ فرماتا ہوں, اس کے گناہوں پر میں رحمت کا قلم پھیر کے اس کے ہاتھ میں بھی جنت کا میں ٹکٹ پکڑوا دیتا ہوں. بس یہ جذبہ جب امت کے اندر آ جائے گا, کندر بنے گی, ہیرا بنے گی.